باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہم الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 36 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، بھلا دیا، بس ان کو جنت سے نکال دیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم سب نیچے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، اور تم نے ایک وقت تک وہاں پہ فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا علمی ظہور اور فرشتوں کا آپ کی تعظیم کرنا، آپ کا احترام کرنا، اور فرشتوں کی علمی کمزوری کا ظاہر ہونا، آدم علیہ السلام کے علمی کمالات کا اظہار ہونا، شیطان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی۔ شیطان سیخ پاختہ ہو گیا کہ کسی طرح میں ان کو پھسلاؤں یا ان کو بھلاؤں، میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس سے یہ چیز بھی ثابت ہو رہی ہے، کسی کو اللہ عزت دے، کسی کو اللہ وقار دے، اگر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر میں شیطان کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اور یہ آج کی بات نہیں، لاکھوں سال پہلے یہ چیز ثابت ہو چکی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت، وقار اور شان عطا کی تو شیطان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی۔ لہذا اگر کسی کی عزت، کسی کی رسپیکٹ کسی کو برداشت نہ ہو تو وہ یہ شیطانی عمل کر رہا ہے۔ شیطان سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کیا کروں، کون سی سکیم لڑاؤں کہ جس سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو جو حاسد بندہ ہوتا ہے پھر وہ طرح طرح کے بہانے کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ہیل و حجت کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح میں کامیاب ہو جاؤں، جیسے بھی ہو جاؤں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ حسد کرنا بھی شیطان کی سنت ہے۔ لہذا جو کسی سے حاسد ہو وہ بھی شیطان کی سنت زندہ کر رہا ہے۔ اس وقت تک شیطان کی جنت میں آنے جانے پہ پابندی نہیں تھی۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام و اما حوا کے پاس پہنچا اور بڑی مکاری کے ساتھ اس نے گفتگو شروع کی، بڑی میٹھی زبان اس نے استعمال کی، اور کہا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے، میں آپ کی تعظیم نہیں کر سکا تو میں بڑا نادم ہوں، تو مجھے شرمندگی ہوئی ہے، میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے پاس بھی کچھ لوگ اس طرح کے آتے ہیں کہ انہوں نے پہلے زیادتیاں کی ہوتی ہیں، بندے کو پہلے زیادہ خراب کیا ہوتا ہے، پھر وہ بڑی میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں، میٹھی چھری چلاتے ہیں کہ جناب پہلے جو ہو گیا جی سو ہو گیا، اب جانے دے جی، اب میں آپ کا احترام کروں گا، میں پہلی وہ کہتے ہیں میں پہلیاں دھونا چاہنا، پہلے بلانا چاہتا ہوں جی، حالانکہ وہ بلانے کے لیے نہیں آیا ہوتا، وہ اور جڑیں کاٹنے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ وہ یہ بات کر کے اگلے بندے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی شیطان کی سنت ہے۔ شیطان نے بڑے مؤدبانہ، بڑے مکارانہ طریقے سے گفتگو شروع کی کہ جی پہلے غلطی کر بیٹھا ہوں، اب میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور کفارہ یہ ہے کہ میں تمہیں ایک درخت کے قریب لے کے جاتا ہوں، اس کا پھل کھا لو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام و اما حوا دونوں بھول گئے جو اللہ کا حکم تھا،
وہاں پہ پہنچے، جس درخت سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا اسی کے قریب لے گیا۔ تو سب سے پہلے حضرت اماں جی حوا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ آپ نے دانا کھایا، اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام نے دانا کھایا۔ جیسے ہی دانا کھایا جنتی لباس اترنا شروع ہو گیا۔ جیسے جنتی لباس اترا تو انہوں نے اپنے آپ کو پتوں کے ساتھ ڈھانپنا شروع کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے۔ جب یہ عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب ان سے کہو کہ تم نیچے اترو یا ان کو نیچے اتارو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اندلیس علاقہ ہے تو اس میں اتار دیا گیا، تو اماں جی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ میں اتار دیا گیا، دونوں کو الگ الگ اتار دیا گیا۔ اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی یا غلطی ہوئی، گناہ ہوا۔ یاد رکھا جائے کہ ملت اسلامیہ کے عقائد کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ذوات ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو نہیں سکتا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نبی کی جو اتباع ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اگر خدا اپنا نبی سے گناہ ہو جائے تو وہ بھی نبی کی اتباع میں آ جائے تو پھر بندے پر گناہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، اس کا ذکر پچھلی آیت کریمہ میں کر دیا گیا، اس کا جواب دے دیا گیا کہ آپ بھول گئے تھے۔ گناہ اور ہے، بھولنا اور ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بندے کا ارادہ پایا جائے، بندے کا عزم پایا جائے، جبکہ بھولنے میں بندے کا عزم نہیں پایا جاتا، ارادہ نہیں پایا جاتا، تو بھولنے سے گناہ کا ہونا لازم نہیں آتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔